جی السلام علیکم ایوری ون۔ لطائف کے پوائنٹ پر گفتگو جاری ہے۔ لطائف سے مراد انسانی جسم میں وہ جگہیں اور مقامات ہیں جو محل فیض ہیں۔ لطائف فیوزات و انوارات کو جذب کرنے والی انسانی باطنی صلاحیتوں کا نام ہے۔ مفسرین، محدثین اور اولیاء اعظام نے لطائف کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں: لطائف عالم امر، لطائف عالم خلق۔ عالم امر کے 5 لطائف ہیں: لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا۔ ان 5 لطائف میں سے 3 لطائف پر حسب توفیق گفتگو آپ کے گوش گزار دی ہے۔ آج نمبر 4 لطیفہ خفی پر کچھ گفتگو آپ کے گوش گزاری جائے گی۔ ایک بڑی پیاری سی بات ہے، ہم اکثر بولتے ہیں حرکت میں برکت ہے، تو تھوڑا حرکت کرو نا اللہ کی طرف۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، تھوڑا خود کو ہلاؤ، میں کو مکاؤ، من کو جھکاؤ، آپ کو آپ کا رب اپنے جلووں کے ساتھ آپ کے دل میں دکھے گا۔ دل کو اللہ کی طرف مائل کر لو، اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف قائل کر لو۔ جو دل اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، اللہ پاک ان قلوب کو اپنی طرف پھیر لیتا ہے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے۔ قلوب کو پھیرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف انسان کا دل آرام پکڑتا ہے، جن چیزوں کے ساتھ انسان کو انسیت اور گہری محبت ہو جاتی ہے، جن چیزوں کے دیدار سے، بات سے قرار، سکون ملتا ہے، اللہ پاک ان چیزوں کو اس انسان کے لیے بلا اور آزمائش بنا دیتا ہے۔ ان بلاؤں آزمائشوں میں وہ انسان کبھی ٹوٹتا ہے، کبھی بکھرتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی حاصل، کبھی لا حاصل، کبھی غم، کبھی خوشی، اور شکستہ دلی میں بکھر بکھر جاتا ہے۔ پھر اس شکستہ دلی میں وہ انسان اپنے مولا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مثلاً ہمارے ابا جان آدم علیہ السلام نے بہشت سے آرام پکڑا تو انہیں جنت سے نکال کر اللہ پاک نے اپنی طرف لگا لیا۔ ابا جان نے مولا، میرے مولا، اللہ اللہ کا شغل اختیار کر لیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی جگہ سے نیکی کی امید رکھتا ہے، مگر اللہ پاک اپنی طرف سے اس کو کچھ اور عطا کر دیتا ہے، زیادہ عطا کر دیتا ہے، تاکہ وہ شرم سے متاثر ہو کر اس کی بارگاہ پہ آ جائے۔ مثلاً اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے، سخاوت کا ارادہ کرے، عبادت کا ارادہ کرے، تو اس کو اللہ بزرگی زیادہ عطا کرتا ہے، یہ دنیا بھر میں عزت عطا کر دیتا ہے۔
لاجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے عداوت رکھی اپنے نفس سے محض اللہ کے لیے، وہ امن میں رہے گا۔ تو ان دو طریقوں سے اللہ پاک اپنے بندوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، انسانوں کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ بڑی زبردست بات، اگلی بات کہ مومنوں کے دلوں میں اللہ ایمان کو خود لکھتا ہے۔ سوچو، کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے دل کی دنیا پہ دھیان کر، وہ انسان اگر اللہ کے سوا کوئی اور لکھتا تو وہ اپنی مرضی کے مطابق لکھتا۔ فرمان الہی ہے، میں خود لکھتا ہوں، تو میری نوشت کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ہماری نوشت دو جگہوں پر ہے، ایک تو آسمان پر وہ لوح محفوظ ہے، دوسری زمین میں وہ مومن کا دل ہے۔ لوح محفوظ میں قلم نے میرے حکم سے لکھا۔ بڑی زبردست روایت ہے، اللہ پاک نے حکم دیا، قلم لکھو لا الہ الا اللہ۔ قلم نے لکھنا شروع کیا، لکھتے 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 70 سال لگ گئے کلمے کے ایک جز کو لکھتے لکھتے۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا، لکھو محمد الرسول اللہ۔ قلم نے لکھنا شروع کیا، بڑی زبردست لمبی چوڑی بات ہے، 70 سال پھر لگ گئے۔ تو جو کچھ لوح پر لکھا گیا، قلم نے لکھا، اور قلم نے اللہ پاک کے حکم سے لکھا۔ اب مومن کے دل میں جو کچھ لکھا وہ اللہ نے خود لکھا۔ ان دونوں تحریروں کو محو کرنے سے مخلوق عاجز ہے، کوئی مٹا نہیں سکتا ان نوشتوں کو۔ جنت کو آراستہ کیا، رضوان کو حکم دیا، رضوان جنت کو آراستہ کر دو۔ یہ وہی رضوان ہے جو جنت میں جنتیوں کے لیے اللہ پاک اس کو حکم دے گا، رضوان میرے پردے ہٹا دو، میرے بندے میرا دیدار کر لیں۔ تو رضوان کو حکم دیا، جنت کو آراستہ کر لو، اور مومن کے دل کو آراستہ اللہ نے خود کیا۔ پس لوح کو اسرافیل کے سپرد کیا، دوزخ کو مالک دروغہ کے سپرد کیا، بہشت کو رضوان کے ہاتھ میں دیا، مگر مومن کا دل کسی کے سپرد نہیں کیا۔ مومن کے دل کو اللہ نے اپنی نگاہ میں رکھا۔ بڑی زبردست آیت ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، اے انسان، میں نے تیری ظاہر صورت کو آراستہ کیا تو میں نے اپنے آپ کو سراہا اور کہا، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ بہت برکتیں ہیں اللہ پاک کو جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ سورہ مومنین کی آیت نمبر 14۔ اور جب میں نے تیرے دل کو آراستہ کیا تو اپنے آپ کو نہیں بلکہ تجھ کو سراہا اور کہا، اولئک ھم الراشدون، یہ وہ لوگ ہیں جو نیک حال پر ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 7۔ اور یہ کہا، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلُهَا، وہی اس کام کے حقدار بھی تھے اور اہل بھی تھے، کیونکہ اگر میں اپنے آپ کو سراہتا تو تجھے خوف پیدا ہوتا کہ تیرے دل کو میں تباہ کر دوں گا، جس طرح تیری ظاہری صورت کو میں موت کے ذریعے تباہ کر دیتا ہوں۔ تو یہ بات جان لو اے حضرت انسان، اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ پاک دل کو تیری اپنی جفاکاری کی وجہ سے تباہ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی سراہی ہوئی چیز کو کوئی تباہ نہیں کرتا۔ اور اس میں بڑا زبردست ایک نکتہ ہے کہ نالائق سے نالائق، عاجز سے عاجز، عاصی بندہ اگر اس کو اللہ یہ فرما دے
تو ہمارے لائق ہے اور ہماری محبت کے قابل ہے۔ اس انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کون سی خوشی کی بات ہوگی؟ تو اللہ پاک بندے کے دل کی طرف دن اور رات میں 360 بار نظر رحمت فرماتا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہ وہ لوگ ہیں جو نیک حال پر ہیں۔ اللہ اللہ کرنے والوں کی زبردست بات ہے، اور نیک حال تقوی کے ساتھ ہے، اور تقوی لطائف کے ساتھ دل کے ساتھ ہے، اور لطائف وہ نورانی روحانی برتن ہیں جہاں اللہ پاک تجلیات، انوارات، فیض و برکات کا نزول فرماتا ہے۔ تو تھوڑا لطائف کی دنیا کو سمجھنے کی کبھی کوشش کرو، آپ کو زندگی گزارنے کی چس ملے گی اور ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ تو نمبر 4، لطیفہ خفی۔ یہ لطیفہ انسان کو ودیت کیا گیا، اس لطیفہ کی اصل بھی عالم امر ہے۔ انسان کے سینہ میں اس لطیفہ کا مقام دائیں پستان کے اوپر 2 انگشت کے فاصلے پر ہے۔ اس لطیفہ کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح سے ہے: ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 55۔ اپنے رب کو عاجزی اور خفی طور پر یاد کرو۔ اس لطیفہ کا رنگ سیاہ نور کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ لطیفہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے۔ اللہ پاک کسی ولی کامل سے فیض یاب ہونے سے، جب اللہ پاک کسی سالک کو کسی ولی سے فیض یاب فرماتا ہے، جب لطیفہ خفی کو روحانی زندگی ملتی ہے، اللہ اللہ کی ضرب لگانے سے یہ لطیفہ نورانی بن جاتا ہے۔ اسم ذات اللہ اور نور نبوت کے انوارات لطیفہ خفی کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس لطیفہ سے باطنی حجابات جو 10,000 کی مقدار پر ہوتے ہیں وہ پردے اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب لطیفہ خفی بالکل منور ہو جاتا ہے، اس لطیفہ کو فنا کی دولت عطا ہوتی ہے۔ اس لطیفہ نورانیت سے انسان کے اندر موجود حسد و بغل، کینہ، غیبت، بہتان تراشی جیسے امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس ولایت کے حامل اولیاء کرام سے عجیب و غریب احوال، کرامات کا زیادہ ظہور ہوتا ہے۔ یہ لطائف کی دنیا ہے، اسرار کی دنیا ہے، رازوں کی دنیا ہے، محبت الہی کی دنیا ہے، عشق رسول کی دنیا ہے، اسلام پر عمل کرنے کی بات ہے،